بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، کافی سے کہا گیا واپس لے لو بات، کہا نہیں ہم نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، تو کہا پھر مرو پھانسی لو، کہاں؟ مراد آباد کی جیل کے سائے میں پھانسی دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب لے جانے لگے تو کافی کو کہا کافی، جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، دنیا کا اصول ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ یہ تھے مجاہدین آزادی، یہ تھے آزادی کے ہیرو، یہ تھے فائٹر، اللہ وہ یہ فائٹر لوگ تھے جنہوں نے فائٹ کیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو کہا ایک ہی آخری خواہش ہے کہ پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، آج کے بعد میں لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو سوچتا ہوں جاتے جاتے ایک آخری نعت اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر کے جاؤں، اگر اجازت دو تو میں نعت لکھ دوں۔ یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، کلام لکھنے والے موجود ہیں، اگر بچے بھی چیختے ہیں تو کلام کی جو آمد ہوتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ کلام لکھنے کے لیے، کلام کو تخلیق کرنے کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، گڑبڑی کا ماحول نہیں چاہیے، انتشار کا ماحول نہیں چاہیے۔ میرے بھائی انتشار کے ماحول میں تقریر نہیں ہو سکتی، کسی کلام کی تخلیق کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان جائیں پھانسی کے پھندے پہ جاتے جاتے کافی کتنے مطمئن ہوں گے کہ نیا کلام لکھ رہے ہیں، لوگوں کو پرانے اشعار یاد نہیں آتے۔ یہ حضرت کافی کی بہادری ہے کہ جاتے جاتے نئی نعت، یعنی عشق رسول کتنا جوبنوں پر تھا کہ جس کو پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت رسول نظر آ رہی تھی، اور جو نعت لکھی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں لکھنؤ کے قریب یہ نعت پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی ادبی غلطی سامنے رکھ دو پھر بات کریں گے۔ پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی جا رہی ہے، ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، دشمن کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ انداز یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ انگریزوں تم سامنے کھڑے، انگریز سامنے کھڑے تھے، ان کو کافی للکار کے کہہ رہے ہیں کوئی ہم تو جا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ او ہم جا رہے ہیں تم بھی نہیں رہو گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ عقیدہ بول رہا ہے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ دیکھو آج کوئی انگریز نہیں ہے ہندوستان میں، مگر نبی کا دین اس سرزمین پر موجود ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک میں نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک میں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ عقیدہ دے رہے ہیں جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور ان کو چیلنج کر کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، یہ پھانسی کے پھندے کے پاس کہہ رہے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب کافی نے یہ نعت پڑھی ہے، انگریزوں کو چیلنج بھی تھا، عقیدے کا اظہار بھی تھا، غیرت عشق بھی تھی، محبت رسول بھی تھی، پنجتن کی حکومت کا اعلان بھی تھا، درود مصطفیٰ کی فضائل بھی تھے۔ انگریز چڑا، اب غور کرنا، انگریز چڑا اور چڑ کر کے کہا اس کو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے، اب ہمیں چیلنج کرتا ہے، اس کو اتنی اذیت دے کے ماریں گے،
کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر کیسے مارا پتہ ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے استریاں لی گئی، استریاں، استریاں سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جس سے آپ پریس کرتے ہیں نا، استریاں وہ لی گئی۔ اس زمانے میں یہ پاور والی استریاں نہیں تھی، 200 سال پہلے کی بات۔ وہ جو استریاں تھی وہ کوئلے کی تھی، کوئلے کی۔ کوئلے بھڑکائے گئے اور کوئلے بھڑکا کر نعت رسول پڑھنے والے کافی جیسے سید کے بدن پر وہ استریاں چلائی۔ ذرا غور کیجئے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، عاشق پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا محبوب اس کے سراہنے ہوتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ کرے دل سے۔ میرے عزیز، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا، نبی سے عشق کرو، آقا سے عشق کرو، حضور کے ہو جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں جب ان سے عشق کرو گے تو اکیلے میں مزہ آئے گا، جب اکیلے رہو گے تو یوں لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جب رو گے تو یوں لگے گا کوئی اپنی آستین سے تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے، جب لوگ تمہیں ستائیں گے تو یوں لگے گا کوئی تسلی کا ہاتھ دھر کر تمہیں تسلی دے رہا ہے۔ سب سے پیار کیا نا، ان سے بھی پیار کر کے دیکھو۔ سب سے عشق کیا نا، ان سے بھی عشق کر کے دیکھو۔ سب سے دل لگایا نا، ان سے بھی دل لگا کے دیکھو۔ سب کی چاپلوسی کی ہے نا، ان کی بھی تعریف کر کے دیکھو۔ سب کے گن گائے ہیں نا، ان کے بھی گن گا کے دیکھو۔ سب کے ہوئے ہونا، ان کے بھی ہو کے دیکھو۔ ہر جگہ دل لگایا سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ملا، ہر جگہ دل لگایا سوائے مکر کے کچھ اور نہیں ملا۔ میرے عزیز، ہر جگہ دل لگا کر تو نے دھوکا پایا ہے۔ کبھی جانے وفا سے بھی دل لگا کے دیکھ، کبھی جانے وفا کے بھی قریب آ کر دیکھ۔ گانے اور غزلوں کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار کر کے دکھی رہنے والوں، کبھی نعت رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ، کبھی حسن رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ۔ بدبو دار زلف و رخسار کی باتیں کرنے والوں، کبھی غیرت عشق میں ڈوب کر کے ان خوشبودار زلفوں کی بات بھی تو کرو جس سے فرش بھی مہک رہے ہیں اور عرش بھی مہک رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، میں تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، یوں بھی لکھنؤ کے قریب کے لوگ ہیں، بہرحال لکھنؤ کے قریب بھی ادب اٹھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، کبھی تو کوئی سمجھے گا۔ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ جانتے ہو، کچھ سمجھے؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹو جنت کی خوشبو سمیٹ دی جائے تو ایسا لگے چھوٹی سی ڈبیا رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی ڈبی، آٹھوں جنت کی خوشبوئیں سمٹ کر جس کی زلفوں کے سامنے ایک چھوٹی سی عطر دان کی ڈبیا بن جاتی ہے، ان زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، دور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ۔ کیسے پھولوں میں سنوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ عشق کریں اس سے جو جانے وفا ہیں، آؤ رشتہ جوڑیں اس سے جو جانے وفا ہیں، آؤ ان کے ہو جائیں جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے۔ مصیبت آتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر میرے آقا وہ ہیں جو مصیبتوں میں بھی کریم ہیں، اللہ اکبر، بلاؤں میں بھی کریم ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ہاں ہاں، جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اس سے پیار کیجئے۔ جب کافی مراد آبادی نے نعت رسول پڑھ کر انگریزی حکومت کو چیلنج کیا ہے تو ظالم نے کہا تھا اس کے بدن پر استری پھیر دو کوئلے سے تپا کر۔ جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے چیخ کر اوہ امی ابا نہیں۔ جب استری پھیری گئی تو عاشق کو محبوب یاد آیا، اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا رسول اللہ۔ جیسے ہی استری پھیری گئی اور کافی نے کہا
اغثنا یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر کے کہا اغثنا یا رسول اللہ، اور جب آنکھیں کھلی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سامنے جلوہ فرما تھے، حضور تشریف فرما تھے کافی کو تسلی دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ بدن پر استریاں پھرانے پر آپ نظر آتے ہیں تو میں یہ کام پہلے کر چکا ہوتا، تاکہ جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا۔ اندازہ تو فرمائیں یہ شہادت کافی مراد آبادی نے اٹھائی ہے، اور بے شمار اللہ اکبر ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں، ہزاروں گھر لٹے ہیں، تب یہ ہندوستان کا جو ہے وہ اللہ اکبر سہاگ بچا ہے، ہندوستان کا تخت و تاج بچا ہے، ہندوستان کی آبرو بچی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں نے بڑی قربانی، سب قوموں نے دی، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن انگریز جاتے جاتے یہ بیج بو گیا سب کو آگے بڑھنے دو مگر مسلمان کو آگے نہ بڑھنے، یہ فتنہ وہ چھوڑ گیا۔ آج لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آزادی کو پون صدی گزر گئی، آزادی کو پون صدی گزر گئی، جس مسلمانوں کے ہاتھوں سے تخت تاج چھینا گیا تھا، جنہوں نے 1857 میں قربانیاں دی تھی، جنہوں نے محنتیں کی تھی، سب کچھ اپنا لٹایا تھا، آج ان کا حال یہ ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تین باتیں کر دوں، بس بات ختم کر دوں، توجہ ہے، بہت اچھے سن رہے ہو۔ تین باتیں، نمبر ایک، تین باتیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان اس وقت تو تین باتوں کو فوکس کریں۔ کوئی گالی دے رہا ہے، دینے دیجئے، گالی کا جواب گالی سے مت دیجئے۔ وجہ ہمارے مذہب میں پسو اور کھٹمل کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اور بتا دوں ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان شیطان ہے، لیکن شیطان کی وجہ سے تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہو؟ اب یہاں پیغام اسلام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں، کتنی افسوس کی بات ہے نا، جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن۔ کس مذہب پر ہو؟ اسلام میں تو ایسا نہیں۔ ارے گالی تو دور کی بات، اگر سننے بیٹھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، صوفیہ تو ایک دوسرے کو ابے، یہ جو ابے نا، ابے 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 کہنے سے بھی صوفیہ منع کرتے، ابے۔ آج کل تو ابے تو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں، ابے تبے تو محاورہ بن گیا ہے۔ صوفیہ کے یہاں ابے بھی کہنے کی، مسلمان ابے نہیں کہہ سکتا صوفیہ کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ایک زینت ہوتی ہے زبان، شائستگی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سنیے، ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ صاحب گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، ان کے دوست بہت بڑے مفتی بھی تھے اور حکیم بھی تھے۔ ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام تھا بنو۔ کیا نام تھا؟ بنو۔ تو مفتی صاحب جو حکیم بھی تھے انہوں نے اس کو کہا ابے بنو بعد میں آنا، ابھی مہمان آئے ہوئے، ابے بنو، ابے بنو بعد میں آنا، مہمان آئے ہوئے۔ وہ تو چلا گیا بنو۔ سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ آپ بھی ابے کہتے ہو؟ مفتی صاحب نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، حضرت تو کافر تھا نا اس لیے میں نے ابے کہہ دیا۔ تو سرکار بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مومن ہو، آپ کو کیسے زیبا دیتا ہے کہ آپ ابے کہو؟ جس مذہب کے صوفیہ ابے کہنے سے منع کرتے ہو، یہ ادب سکھاتے ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ گالیاں دینے والوں مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو سکتے ہو، اس لیے توبہ کرو۔ ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے۔ وجہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان پلٹ کر کتے کو نہیں کاٹتا۔ سانپ انسان کو ڈستا ہے، انسان پلٹ کر کبھی سانپ کو نہیں ڈستا۔ اس لیے یاد رکھنا
تم اپنی پہچان بناؤ. ہماری پہچان گندگی سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان پانی سے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی کے مقابلے میں گندگی رکھو گے تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی کو پانی سے صاف کرو گے تو گندگی ختم ہو جائے گی. تم گندگی مت بنو، تم پانی بنو. یاد رکھنا، کانٹوں کی سرکار محبوب الہی کہا کرتے تھے، کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت پھیلاؤ ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. نفرتوں کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ گالی مت دیجئے، آپ مسکرائیے، آپ دعائیں دیجئے. ہمارے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، ہمارے نبی نے گالیاں سن کر مسکرایا ہے. یہ بھی تو ظرف اپنے اندر پیدا کرو. صرف کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف سروں پہ امامے باندھنا سنت نہیں ہے، صرف مسواک رکھنا سنت نہیں ہے. گالی سن کر مسکرا کر دعا دینا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک بات بتاؤں، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نفرتیں، حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، میں محمد کی گردن اڑا دوں گا. یہ نفرتیں ہیں اور وہاں دعائیں ہیں. اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما. نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی. تلوار لانے والا ہمیشہ قدموں میں غلام بن کر کے رہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یاد رکھیے. اس لیے محبتوں کے سفیر بنیے، محبتوں کے دائی بنیے، محبتوں کا پیام لے کر کے چلیے. ہاں، بزدل بھی مت بنیے، بہادر بنیے مگر محبتوں کے ساتھ، بہادر بنیے مگر الفتوں کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہے دینے دیجیے، کوئی نفرتوں کی بات کرے کرنے دیجیے. سب کا اپنا اپنا ظرف ہے. مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر عشق ہے، محبت ہے، غیرت و حمیت ہے. ہمیں 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے، سب طرف سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ. نمبر 1، اور یہ میں نے کہاں سے لایا؟ امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، تدبیر فلاح، دعوت و اصلاح. تدبیر فلاح، ہاں میں وہاں سے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، دعوت نجات و تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، مختصر ہے، ملک کی ترقی کے لیے. ہندوستان کو ہمیں ترقی پہ لے جانا ہوگا کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہیں. اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی. ملک کے خلاف کسی بھی کارروائی میں ہمیں نہ رات کے اندھیرے میں شریک ہونا ہے نہ دن کے اجالے میں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر، اس کے سینے میں ہماری بہت قیمتی چیزیں مدفون ہیں، بہت قیمتی. اس میں محبوب الہی نظام الدین جیسا ہیرا ہمارا ہے، معین الدین غریب نواز جیسا ہمارا ہے، قطب الدین بختیار کاکی اس میں ہے، صابر پاک ہے. ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا مزار صابر سے غداری ہے، محبوب الہی کے مزار سے غداری ہے، غریب نواز کے مزار سے غداری ہے، شیخ العالم کے مزار سے غداری ہے، وارث پاک کے مزار سے غداری ہے، مخدوم اشرف کے مزار سے غداری ہے. اور سنی کبھی ان آقاؤں کے مزار سے غداری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم وسیلہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب حضور مفتی اعظم کو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑ کر کے نئے ملکوں میں چلیے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو لے جا رہے ہو، رضا مسجد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت کے مزار کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ اللہ اکبر اندازہ فرمائیں. اور انہوں نے کہا میں جان بچانے کے لیے اپنے باپ کا مزار اغیار کے ہاتھوں چڑھانے کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، رضا مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جیوں گا تو یہاں، مروں گا تو یہاں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی. حالانکہ اگر وہ کہیں اور چلے جاتے تو دوسروں کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے زیادہ ان کو پذیرائی ملتی. جب ان کے غلاموں کی اتنی عزت تھی تو ان کی کتنی عزت کی جاتی. لیکن انہوں نے اس عزت کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا ہم رہیں گے تو خواجہ کے ہندوستان میں، ہم رہیں گے تو محبوب الہی کے ہندوستان میں. اور پوری زندگی انہوں نے گزاری.